الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا المؤجد وبشیرنا المؤید ونذیرنا المسید والمصطفى الامجد وعلى آلہ وصحابہ والطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر واضح نشانیاں یعنی معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی سے آشکار کر دے۔ یعنی کہ اللہ اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے تاکہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نبی نکالیں اور روشنی کی طرف لائیں، ہدایت کی طرف لائیں۔ بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو معجزے ملتے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے کام ہو رہے ہیں، ایک کام ہوتے ہیں معمول کے مطابق اور ایک کام وہ جو معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ معمول کے مطابق سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا یہ معمول کے مطابق ہے اور عام کام ہے، لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی نماز عصر قضا ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، علی تو میری زیارت میں تھا اور اس کی نماز عصر قضا ہو گئی، سورج کو حکم دیجئے کہ وہ واپس آئے، اور سورج دوبارہ مقام عصر پر پہنچا۔ تو یہ ہے غیر معمولی یا معمول سے ہٹ کر تبدیلی، یعنی کہ وہ کام جو عام نہیں ہو سکتا نہ ہوا، صرف نبی نے اپنے معجزے کے طور پر سورج کو واپس بلایا تو سورج واپس آ گیا۔ دوسری بات کہ آنکھوں میں اگر بیماری آ جائے، آنکھوں میں اگر بیماری آ جائے تو اس کی دوائی لی جائے، آہستہ آہستہ ایک دو دن میں آنکھیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو یہ ہے معمول کے مطابق۔ لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لعاب دہن لگایا فوراً آنکھیں ٹھیک ہوگی، تندرست ہوگی، قدرتی طور پر فوراً شفا ملی۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، کمرے میں اگر کوئی دیا، کوئی لائٹ، بلب یا بیٹری سے تو روشنی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ازواج مطہرات کا فرمانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر رات کے وقت تشریف لائے، مکمل اندھیرا تھا، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے تو ان سے جو نور نکلا، وہ جو روشنی نکلی وہ اتنی تھی کہ ہم نے سوئی تک بھی تلاش کرنا چاہی تو مل گئی۔ تو یہ بھی وہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے۔ اور اسی طرح مدینہ میں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اوپر دیکھا، جب آسمان دنیا کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج
آپ نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھا میں مدینہ کی مسجد نبوی میں، لیکن دیکھ میں جنت کے پھلوں کو رہا تھا، جنت کی خوبصورتیوں کو رہا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر مدینے میں جنت کو دیکھنا یہ عام نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا وہ خاص معجزہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے رہا ہے۔ اسی طرح کنویں سے اگر پانی نکلنا ہو، ڈول رسی کے ساتھ باندھ کر کنویں میں ڈالا جائے تو پانی نکل آتا ہے، لیکن جب کنواں کوئی نہ ہو، قریب پانی کوئی نہ ہو، صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیاس ہے پانی نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں سے آب کوثر عطا فرمائیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ انگلیوں سے ایسا محسوس ہوتا جیسے نہریں چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب غیر معمولی کام جو معمول سے ہٹ کر کام ہیں، جن کو عام عقل سمجھ میں نہیں رکھتی، اس کی بھی آگے اقسام ہیں۔ آج میں ان کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ پہلی قسم استدراج ہے۔ پہلی قسم استدراج۔ استدراج کا مطلب ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو اور معمول سے ہٹ کر کام دکھائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ کے سامنے جادوگروں نے رسیاں اور لکڑیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ یہ ان کا استدراج ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو لکڑیاں یا رسیاں پھینکی اس سے کیا ہوا کہ وہ سانپ نظر آنے لگے۔ وہ غیر مسلم تھے، ان کا یہ کام استدراج ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا پھینکا اور سارے سانپوں کو کھا گیا، تو وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کا وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح جوگی اور بابا فرید کا ایک واقعہ کہ ایک جوگی آتا ہے اور بابا فرید الدین گنج شکر کے بارگاہ میں پہنچ کر کہتا ہے کہ میں کمال دکھانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کمال دکھایا۔ کیا کمال دکھاتا ہے کہ وہ اڑ کھڑا ہوا۔ ہوا میں جب اڑنے لگا تو بابا فرید نے کہا کہ جوگی بھی اڑے اور بابا فرید بھی اڑ کر جائے، اسے واپس لائے تو فرق نہیں بنے گا۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے اپنے جوتے مبارک کو حکم دیا، جاؤ اس جوگی کو واپس اتار کے لاؤ۔ تو وہ جوگی کو جوتے نے، بابا فرید کے جوتے نے واپس اتار کے لایا۔ تو اس کا واپس اتار کر لانا یہ کرامت ہے، اور جوگی کا اڑنا استدراج ہے۔ اب کرامت اللہ کے ولی سے جو غیر معمولی یا معمول سے ہٹ کر کام ہو وہ کرامت کہلاتا ہے، اور جو کسی غیر مسلم سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ اور کرامت کا ثبوت ایک میں قرآن مجید سے دیتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنے محفل میں بیٹھے صحابہ کو حکم دیا کوئی ہے ایسا جو جلد از جلد تخت بلقیس لائے، تو ایک جن اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، جب تک یہ مجلس ختم ہوگی میں تخت بلقیس لے کے آ جاؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو آصف بن برخیہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے حکم دیں، میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ منگوائیں، تو اس نے فوراً منگوا دیا۔ اس میں یہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ نبی سے تو ولی کی نسبت بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ولی کی کرامت کو ظاہر کرنا تھا کہ ولی کی طاقت کیا ہے، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ظاہر کرنا تھا۔ اس لحاظ سے آپ نے آصف بن برخیہ سے کہا کہ آپ تخت بلقیس منگوا دیں۔ اسی طرح اس کے بعد تیسری قسم جو معمول سے ہٹ کر کام ہوتے ہیں اس کا نام ہے ارہاس۔ ارہاس وہ کام جو اللہ کے نبیوں کی ولادت کے وقت معمول سے ہٹ کر آئیں وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ اب اس کی مثال بھی میں قرآن مجید سے ہی شروع کروں گا کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ
جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اس کھجور کے تنے کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت مریم کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تنا تو خشک ہے، اس سے کیا ملے گا، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ جو وہی پہنچی وہ یہی تھی کہ صرف آپ ہاتھ لگائیں۔ خشک تنے کو حضرت بی بی مریم نے جب ہاتھ لگایا وہ تنا بھی ہرا بھرا ہو گیا اور تنے کے اوپر کھجوریں بھی لگ گئیں اور کھجوریں پک کر آپ کی گود میں بھی گر گئیں۔ ایک لمحے میں یہ سارے کام ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب بھوک لگی تو جو یہ غیر معمول سے ہٹ کر کام ہوا یہ ارہاس ہے۔ اسی طرح واضح حدیث مبارکہ سے حضور پاک کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات نظر آنے لگ گئے۔ اتنا نور بنا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ اور اسی طرح جو آخری معمول سے ہٹ کر کام اور وہ کام جس کی دنیا میں عام مثال نہیں ملتی اور عام بندوں کے پاس نہیں، وہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ وہ جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کام ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو حکم دیا تو درخت آپ کے سامنے آن کھڑا ہوا اور آپ کا کلمہ پڑھنے لگا، اور جیسا کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں پتھر کی کنکریاں تھیں، جب انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ کنکریاں بھی وہ پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ اسی طرح ہزاروں معجزات، لاکھوں معجزات، بلکہ حضور قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ باقی نبیوں کے معجزات تو گنے چنے ہیں، میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا بابا جی وہ کیسے؟ تو حضور قبلہ پیر منظور احمد شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جو اللہ کا ولی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا امتی ہے، جو اس سے بھی غیر معمولی یا معمول سے ہٹ کر کام سرزد ہوگا تو وہ اس ولی کی کرامت اور میرے نبی کا معجزہ کہلائے گا۔ تو اس طرح تا قیامت حضور کے امتی، حضور کے غلام کرامتیں دکھاتے رہیں گے اور وہ معجزات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔